بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقها۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تلک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے، اس کے اندر نقض نہ لگا دی جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات اور شیطان دشمن سے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ بزرگان دین نے 6 چیزیں لکھی ہیں کہ روزے کی حالت میں بندے کو ان 6 چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب بندے نے روزہ رکھ لیا ہے تو اسے آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے، غلط جگہ پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، غیر محرم پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، بیہودہ جگہوں پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر موبائل بھی چلا رہا ہے، فون بھی استعمال کر رہا ہے، لیپ ٹاپ بھی استعمال کر رہا ہے تو اس پر بھی ایسی فحش ویڈیو نہ دیکھے، فحش باتیں نہ دیکھیں، جس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بھی شکل ہے کہ جب نظر بری جگہ پڑے گی تو روزے کی حقیقت چلی جائے گی، اور روزے کے پھٹ جانے کا مطلب ہی یہی ہے۔ دوسرا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے غیبت کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ پرہیز کرنا چاہیے روزے دار کو کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کو غلط استعمال نہ کرے۔ نمبر 3، روزے دار کو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کے کان غلط بات نہ سنے، گانا نہ سنے، چگلی نہ سنے، غیبتیں نہ سنے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ جیسے غیبت کرنے والا گناہگار ہے، اسی طرح غیبت سننے والا بھی گناہگار ہے۔ تو روزے دار کو خاص طور پر اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ روزہ ہونے کی حالت میں وہ غیبت نہ کرے اور غیبت نہ سنے، اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر اپنے بدن کے دوسرے اجزاء کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 1، ہاتھ سے بری چیزوں کو نہیں پکڑنا ہے، پاؤں سے برے کام کی طرف چل کر کے نہیں جانا ہے، بری جگہوں کی طرف چل کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ اپنے کاروبار کی طرف یا پھر مسجد کی طرف، اپنے گھر کی طرف، یعنی جائز کاموں کی طرف چلنا ہے، جائز کاموں کو کرنا ہے۔ ہاتھ کی بھی حفاظت کرنی ہے روزے کی حالت میں۔ اگر ہاتھ سے کوئی برا کام کرے گا تو گویا یہ بھی روزے کے اندر خلل پیدا ہو گیا ہے، اور پاؤں سے کسی برائی کی طرف چل کر کے جائے گا تو یہ بھی روزے دار کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے 5ویں بات یہ ہے کہ حلال مال سے بھی جب روزہ افطار کر رہا ہے تو اتنا نہ کھائے کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ بھر جائے، بلکہ اپنے پیٹ کو بہت زیادہ نہ بھرے، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ بہیمیت، یعنی جو انسان کے اندر جو 2 صفتیں ہیں، ایک فرشتے کی صفت ہے اور ایک جانور والی صفت ہے، حیوانیت والی۔ تو اس حیوانیت والی صفت کو توڑنا ہے، اور یہ ٹوٹتی ہے جب اس کا علاج کیا جائے، اور اس کا علاج بھوک ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اتنا چھکا لیں گے اور اتنا کھا لیں گے کہ نفس ہمارے جسم سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے گا تو پھر توڑیں گے کیسے؟ تو نفسانی خواہشات کو توڑنے کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کم کھائے، اتنا سیر نہ ہو کہ بھول جائے ساری چیزیں۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ اپنا عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے کہ کہیں یہ میرا عمل قبولیت کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔
عمل کرنے کے باوجود بھی ہر نیک عبادت کے بعد ڈرتا رہے کہ میرا یہ عمل قبول ہے کہ نہیں، میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، میری زکوٰۃ قبول ہوئی کہ نہیں، میرا حج قبول ہوا کہ نہیں۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے حافظوں کو، بہت سارے مجاہدین کو اور بہت سارے عالموں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا اس بنیاد پر کہ انہوں نے عمل تو کیے لیکن ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے بناوٹی عمل کیا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے شہرت کے لیے کام کیا تھا، تجھے دنیا میں شہرت دی جا چکی ہے، اب اس میں آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا ان کو جہنم میں گر دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھیں اور اپنی روزے کو دندناتے اور ریاکاری میں گنوا دے اور بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہمارا عمل تو قبول نہیں۔ بھائی ڈرتے بھی رہنا ہے کہ اللہ اس عمل کو کوئی ایسی چیز نادانی میں یا جان کر میرے سے ایسی نہ ہو جائے جو روزے کی حقیقت یا نماز کی حقیقت مجھ سے چلی جائے۔ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے مشائخ نے کہ اگر روزے دار غیبت کرتا ہے، روزے دار غیبت سنتا ہے، روزے دار اپنے ہاتھ کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے، اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اس کی برکتیں اور اس کے انعامات سے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ جیسے ایک آدمی بھوکا رہ رہا ہے، اسی طرح وہ روزے دار بھی اگرچہ فرضیت اس کے سر سے اتر گئی ہے لیکن انعامات سے محروم ہو جاتا ہے اور بھوکے آدمی کی طرح دن گزرتا ہے۔ تو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔